اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، حق اور باطل کے درمیان سمجھنے کی قوت عطا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا ہے۔ تقوی بہت سارے مقام پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے بچ جانا۔ تقوی کی تفسیر بہت سارے علماء نے آپ سے بتایا ہوگا کہ بہت ساری حدیثوں میں اس کے بارے میں آیا ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تفسیر کیا کہ کسی کانٹے والی جھاڑیوں میں آپ گزر رہے ہوں تو کس طریقے سے آپ وہاں سے نکلیں گے۔ پتہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ کہیں آپ کو کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں پھنس نہ جائیں۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں جہاں جگہ جگہ پہ آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تقوی کے بغیر کسی عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تقوی انتہائی ضروری ہے، صرف روٹینی طور پر کسی عبادت کو انجام نہیں دینا ہے۔ تقوی کی انتہائی اہمیت ہے، لیکن افسوس کہ اس کے باوجود اتنا ہی ہم تقوی کو ایک طرف سائیڈ میں کیے رہتے ہیں۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یجعل لکم مخرجا، اسے ہے نا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ آدمی کہیں پھنسا ہے، کسی مصیبت میں ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ آج ہمارے لیے صحیح اور غلط کو پہچاننا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، یہ صلاحیت آپ کے اندر کیسے آئے گی؟ تقوی کے ذریعے آئے گی۔ اگر آپ متقی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے، خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں یا میں غلط ہوں۔ ورنہ آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، شیطان اس کو غلط راستے پہ چلا دیتا ہے اور اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے کم از کم 3 فائدے تو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان فتح کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے گناہوں کو وہ بخش دے گا، جتنی گناہیں آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ، اگر وہ کبیرہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور قیامت کے دن آپ کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ تو تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بہت بڑا فضل والا ہے، تو اپنی طرف سے فضل اور انعامات دیتے ہوئے بھی اس میں وہ اضافہ کرے گا۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ آدمی تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متقی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی جماعت 5:15 بجے ہوگی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کافر لوگ آپ کے ساتھ سازش کر رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، لَيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں، قید کر لیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا یہ کہ آپ کو نکال باہر کریں، وَيَمْكُرُونَ، اور یہ خفیہ سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیریں کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور خفیہ تدبیروں کرنوں میں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے۔ مکے سے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے اور وہاں جا کے آباد ہونے لگے اور ان کے پیر جمنے لگے، اور وہاں کے 2 مشہور قبیلے اوس اور خزرج، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہونے لگے، تو مشرکین مکہ کو اس کی بڑی فکر ہوئی کہ اگر ان کا معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ اوس اور خزرج یہ دونوں مشہور قبیلے تھے ہر معاملے میں، لڑائی کا معاملہ ہو یا صلح و مفاہمت کا معاملہ ہو، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دیا تھا، دونوں آپس میں لڑتے لڑتے جنگ کے ماہر ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی، اور ان دونوں نے مسلمانوں کو پناہ دینا شروع کر دیا تھا جو مکے سے ہجرت کر کے اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ تو مکے والوں کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی جب دیکھتے تھے کہ یہ اپنے سب یہ جو ہے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو ان کا کیا کریں۔ ایک ہی شکل ان کو نظر آئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں تو پھر اس معاملے کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مکے میں ایک دار الندوہ تھا جہاں پہ بیٹھ کے یہ آپس میں اپنے معاملات کے لیے مشورہ کرتے تھے۔ تو دار الندوہ میں یہ لوگ بیٹھے، اس میں قریش کے ہر بڑے قبیلے کے تمام سردار تھے، تقریباً 11 لوگ کے قریب تھے، اور یہ جو منعقد ہوا یہ 26 صفر نبوت کے 14ویں سال، یعنی 12 ستمبر سن 622 عیسوی کو، یہ تھرسڈے کے دن یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، اور 7 لوگ اس میں شریک تھے تمام قریش کے بڑے قبیلوں میں سے۔ جو لوگ شریک تھے ان کے نام ہیں ابو جہل، جبیر ابن مطعم، شیبہ ابن ربیعہ،
نصر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، نبی بن حجاج اور امیہ بن خلف۔ یہ لوگ جب وہاں پہ دارالندوہ میں جانے لگے تو دیکھے کہ دروازے پہ جبہ اور چوگا پہنے ایک شیخ پہلے ہی سے موجود ہے جس کو ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہاں پوچھے، بولے آپ کون؟ تو کہا کہ میں بھی نجد ریاض کا علاقہ جو کہا جاتا ہے وہاں کا ایک شیخ ہوں، تمہاری میٹنگ میں بھی شریک رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں تم کو کچھ اچھے مشورے میں بھی دے دوں۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، چلیے آپ بھی آئیے۔ تو یہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوا۔ یہ کون تھا؟ ابلیس۔ یہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوا۔ یہ 8 لوگ بیٹھے، 8 لوگوں میں سے پہلے آدمی ابو البختری جو ہے، انہوں نے مشورہ، ابو الاسود نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے، مکے سے باہر کر دیا جائے، تو نہ یہاں رہیں گے اور نہ پھر ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، ہم اپنا سکھ اور چین سے رہیں گے۔ تو جو نجدی شیخ ابلیس تھا اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری رائے ٹھیک نہیں ہے، اگر تم ان کو باہر کر دو گے تو ان کی زبان میں اللہ نے اتنا جادو دیا ہے کہ یہ پھر کسی کو دعوت دیں گے اور ان کی ایک بڑی جماعت ہو جائے گی، وہ آ کے پھر تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، لہذا یہ تمہاری رائے صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ابو البختری جو تھا اس نے کہا کہ انہیں لوہے کی بیڑیوں میں قید کر کے کسی بند کمرے میں ڈال دیا جائے اور وہاں پہ تالا لگا دیا جائے، اندر جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے 2 لوگوں کا معاملہ کیا تھا، نابغہ اور زہیر، یہ دونوں عرب کے بڑے شعراء تھے، تو ان لوگوں کو انہوں نے اسی طریقے سے ختم کیا تھا۔ تو یہ نجدی شیخ جو ابلیس تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ بھی تمہاری رائے صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہاں دیکھتے ہو کہ ان کے جو ماننے والے ہیں یہ ان کے اوپر اس طریقے سے جان نثار ہوتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں کہ ان کو چھڑانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے اور ان کو چھڑا لے جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، لہٰذا ان کو تم قید مت کرو، یہ تمہاری یہ بھی رائے صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا مجرم تھا، کون؟ ابو جہل، ابو الحکم ابو جہل جو تھا نا، اس نے اپنی رائے دیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ قبیلے کا ہر فرد وہ ایک تلوار لے اور ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں، تاکہ کسی ایک فرد پہ آپ کے قتل کا الزام نہ لگے اور بنی عبد مناف جو ہے نا وہ سب سے قصاص لے نہیں پائیں گے، پھر وہ دیت لینے پہ مجبور ہو جائیں گے، یعنی ہم دیت لے کے ہر قبیلہ جو ہے نا وہ چھوٹ جائے گا اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تم تمام چیزوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو ابلیس نے کہا کہ ہاں یہ بڑی اچھی رائے ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے وقت طے کیا کب اس کام کو انجام دینا ہے، وہ تمام چیزیں وہ طے کی گئی کہ بھائی ٹھیک ہے، رات کو آدھی رات گزرنے کے بعد یہ ہم کام انجام دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے باخبر کر دیا، بھائی یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور آپ جو ہے نا آج کی رات اپنی چارپائی پہ نہیں سوئیں گے، اور دوسری چیز ہے کہ آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپے ہوئے، چہرہ ڈھانپے ہوئے آ رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے، تو کہا کہ یہ تو کبھی آپ کے آنے کا وقت نہیں رہا، دوپہر میں آپ نہیں آتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کے اوپر میرے ماں اور باپ قربان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو الگ کرو، تم سے مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ یہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے، سب اپنے ہی لوگ ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور یہ لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ساتھ میں رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ خیر، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رات میں
میری جگہ تم سونا اور یہ جو میری یمنی چادر ہے اسی کو تم اوڑھ کے سونا. اور پھر ان لوگوں نے جیسا کہ اپنے میٹنگ میں طے کیا تھا کہ قبیلے کا ہر فرد رہے گا, تو وہ 11 لوگ تھے. اس میٹنگ میں کتنے لوگ تھے؟ 7 لوگ. یہ 11 لوگوں میں ابو جہل تھا, عقبہ تھا, امیہ بن خلف اور طعیمہ بن عدی, ابی بن خلف اور ان کا بھائی منبع بن حجاج اور حکم بن عاص اور نضر بن حارث اور زما بن الاسود اور ابو لہب اور نبی بن حجاج. یہ اتنے کمینے لوگ اس میں تلوار لے کے یہ تھے. اب یہ لوگ تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے آدھی رات سے پہلے رات جب ہوئی تو کھڑے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم اب کام تمام کر دیں گے. اور ان کو پورا یقین تھا, اتنا یقین تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا کہ دیکھو محمد تو کہتے ہیں کہ تم اگر شہید ہو جاؤ گے تو تم کو جنت میں حوریں ملیں گے, اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا. یعنی اس کو 100% یقین تھا کہ آج تو خاتمہ ہو ہی جانا ہے. یہ لوگ رہے. اس کے بعد رات کے کچھ حصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آنکھوں کے ان کے سامنے روک لگا دیا, سد کہتے ہیں پل کو, اور ان کے پیچھے بھی روک لگا دیا اور ان کو ڈھانک لیا. اس کے بعد وہ دیکھ نہیں پاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریلی مٹی لیا اور ہر ایک کے سر پر انہوں نے ڈالا. ان کے درمیان میں راستہ بنایا اور جتنے 11 لوگ تھے ہر ایک کے سر پہ کچھ نہ کچھ مٹی کا حصہ رکھا. جن کو قتل کرنے کے لیے سب کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور سب کے سروں پہ مٹی بھی رکھتے ہوئے جاتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کچھ دیر کے بعد ایک اننون آدمی آتا ہے جن کو اس میں سے کوئی نہیں جانتا تھا. وہ کہتا ہے تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. تو کہا رہے وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں. ان لوگوں نے اندر جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ نہیں, بستر پہ تو ہیں اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے. تو یہ مطمئن ہو گئے اور صبح تک جو ہے یہ انتظار کرتے رہے. جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کے باہر آئے تو ان کے ہوش و حواس غائب. یہ کیا ہوا؟ اور پھر یہ اس وقت جو ہے نا اپنے سروں سے یہ مٹی جھاڑنے لگے. دیکھا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے سر کے اوپر مٹی نہیں پڑی ہوئی ہو. اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا کہ اللہ یہ سازش کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے خلاف ان سے بدتر یہ کیا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نجات دیا اور وہ مدینہ گئے اور پورے اسلامی اسٹیٹ قائم ہوا. اور یہ سب ان کا خاتمہ ہوا اور انتہائی برا خاتمہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مشرکین اور کفار کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور امت اسلامیہ کا بھلا کرے. آمین یا رب العالمین. یہ جو آیت یہ میں نے پڑھا ہے اسی لیے اس کتاب پہ لکھا ہے تاکہ کیسے کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, ایسے ہے نا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے سنا اور ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور قصے ہیں۔ قریش کے کبر اور غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو بجائے اس کے کہ وہ اس پہ ایمان لاتے، وہ اپنے تکبر اور عناد اور دشمنی کے بنا پر یہ کہتے تھے اس کو تو ہم نے سن لیا ہے اور ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں، اور اس میں سوائے اس کے کہ پچھلے لوگوں کے پرانی قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو کہ آپ ہم کو سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کی تردید کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم کو اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا شک ہے، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، تم بھی کہہ سکتے ہو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم اس کے جیسی ایک صورت لے کے آؤ، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تم چاہے تمام لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ یہ قرآن کا اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج تک نے قیامت تک کے لیے کھلا ہوا چیلنج ہے۔ لوگ اس کے جیسی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس پہ ایمان لائیں، اور اسی توفیق نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے تو تو اپنی طرف سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لے کے آ۔ اور اللہ تعالیٰ
آپ کے ان کے درمیان موجود رہتے ہوئے ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں، اور نہ ہی جب تک وہ استغفار کرتے رہیں ان کو عذاب دینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ قرآن کی آیتیں یہ صرف پرانی قوموں کے قصے ہیں اور یہ باتیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ابو جہل نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسی آیت کی تفسیر میں بخاری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے بارش برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ آیت اتاری، وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے اصول رہا ہے، صرف اسی امت کے لیے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام، ان کے تعلق سے بھی سورہ ذاریات میں یہ ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان پر عذاب لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو ان سے نکال لیا تھا، پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ نوح علیہ السلام انہوں نے کشتیں بنانا شروع کیا تھا اور تمام ایمان والوں کو اس کے اوپر سوار کیا۔ جب یہ سب اس پہ اوپر سوار ہو گئے کشتی کے اوپر، کوئی نہیں بچا تھا، اس کے بعد یہاں تک کہ جانور بھی، پھر اس کے بعد عذاب آیا تھا۔ تو کسی بستی میں جب تک نبی یا کوئی ایمان والا رہتا ہے تو اس بستی میں عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اپنے اس آیت کے ذریعے ان کو جواب دیا تھا۔ اور یہ پھر خود ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے غلط اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ ان کو سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم کو اس کی ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو بھی اسی طرح کی دعا مانگنا چاہیے کسی چیز کی، کسی سے ہمارا بحث و مناظرہ ہو کہ اللہ اگر یہ چیز حق ہے تو ہم کو اس صحیح ہدایت کی توفیق عطا فرما، نہ یہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ ان کی یہ دعا اصولی اعتبار سے غلط تھی۔ بہرحال دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اس دنیا سے چلے گئے، اب امان کی ایک ہی شکل باقی رہ گئی ہے اور وہ استغفار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خود بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور تلبیہ پڑھتے جا رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد آپ نے کہا، یہ حدیث پڑھا کہ تمہارے اندر دو امان تھا، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ رہتے تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہیں، اب دوسری امان کی شکل تمہارے درمیان استغفار ہے، تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ مغفرت طلب کرتے رہو تو تم عذاب سے محفوظ رہو گے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ نہیں مبتلا کرے گا
اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، وما كانوا اولیاءہ، اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے ٹرسٹی بھی نہیں ہیں، ان اولیاء الا المتقون، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہوتے ہیں، ولکن اکثر لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف تالی بجانا اور سیٹی مارنا ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو۔ مشرکین مکہ اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے درمیان موجودگی اور ان کا استغفار ہی ان کو عذاب سے روکے ہوئے تھا، اور عذاب کے مستحق ہونے کی بھی دو وجہ تھی، جس طریقے سے ان پہ عذاب نہ آنے کی دو وجہ تھی۔ عذاب کے مستحق ہونے کی جو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ بیت اللہ سے لوگوں کو نماز کے لیے روکنا، مسلمانوں کو یہ روکتے تھے، پریشان کرتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تاکہ مسلمان اس میں نماز نہ ادا کر سکیں۔ اور دوسرے یہ کہ مسجد حرام پہ ان کا ناجائز قبضہ، اللہ کے گھر کے صرف وہی لوگ متولی ہو سکتے ہیں، وہی اس کے ٹرسٹی بن سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ ہر ایک کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا متولی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں اپنے تمام گھروں کے متولی بننے کے لیے ایک اصول بنایا ہے، جیسا کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود بخود اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اعمال بیکار ہو چکے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، یہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ متولی جو بن سکتے ہیں ان کی صفات بتا رہے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، من آمن باللہ، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، واقام الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہوں، دوسری شرط ہے، وآت الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ کو دیتے ہوں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے ہوں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یہ لوگ جو ہے ان کے بارے میں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ان کا شمار ہوگا۔ یہ ہے مساجد کے ٹرسٹیان کی شرطیں، ان کے اوصاف۔ یہ مشرکین مکہ یہ تو مومنین کو روکتے تھے، لہذا یہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ ان پہ عذاب صرف اس بنا پر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ان کے درمیان تھے، جب ہجرت کر کے یہاں سے لوگ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ کس شکل میں؟ غزوہ بدر کی شکل میں۔ عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر عذاب جو ہے نا پہلے وہ پتھر کی شکل میں اور آندھی کی شکل میں ہی آئے گا، دلوں کو سخت کر دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس جو عذاب آیا تھا وہ غزوہ بدر کی شکل میں، یہ جتنے بڑے بڑے رؤساء تھے قریش کے، یہ سب ذلیل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈالا تو ایک ایک کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے کہا تھا کہ کیا جس چیز کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو پایا؟
اس کا مزہ چکھا، بے شک میں نے تو میرے رب نے جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ چیز مجھ کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان مساجد کا صحیح طریقے سے اس کو رکھنے کی اور اس کی تولیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض وَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پھر ان قریب اس کو وہ دوبارہ خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہی مال ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ شکست کھا جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اچھے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور برے لوگوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر ان کو ان کا ڈھیر بنا دے، جہنم میں ان کا ڈھیر بنا دے، اور یہی لوگ گھاٹے والے ہیں۔ مشرکین مکہ کو جب غزوہ بدر میں شکست ہوئی، یہ ہار گئے، اور ابو سفیان کا قافلہ، جو تجارتی قافلہ جس کو روکنے کے لیے مسلمان نکلے تھے، یہ بچ بچا کے مکہ پہنچ گیا، تو وہ لوگ جن کے والد، بھائی، بیٹے غزوہ بدر میں مارے گئے تھے مشرکین مکہ میں سے، وہ لوگ آئے ابو سفیان کے پاس، اور ان لوگوں کے پاس جو اس مال میں شریک تھے جس کو ابو سفیان تجارت کے لیے شام سے لے کر آ رہے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہمارا مال ہے، آپ اس پورے مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے خرچ کیجیے، ہمارا بہت زبردست نقصان ہوا ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رؤسا جو ہے نا اس جنگ میں کام آ گئے ہیں، لہذا یہ پورا مال مسلمانوں سے انتقام لینے میں خرچ ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اور اگر مسلمان اپنے دین پہ باقی رہیں گے تو یہ کتنا بھی مال خرچ کریں، یہ کچھ بھی مسلمانوں کا بگاڑ نہیں سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ثم یغلبون، یہ مال ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، ارے ہم نے اتنا مال بھی خرچ کیا اور آخر میں ہم کو شکست بھی ہوئی، ہم ہار بھی گئے۔
لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت سے لے کے آج بھی کفار کم و بیش ان کی یہی صورتحال ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ، یہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکنے کے لیے مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، وہ ہندو ہوں یا کوئی بھی ہوں. الکفر ملۃ واحدہ، سب کے سب ایک ہیں، اور مسلمانوں کو حیران و پریشان کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں اور پوری طریقے سے خرچ کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں. ہم بالکل نہیں خرچ کرتے. آپ دیکھ لیجئے، شام ہو یا فلسطین ہو یا برما ہو، یا ابھی کل کی خبر ہے آسام، پھر دوبارہ وہاں سے فساد اٹھ پڑا. برما کے تعلق سے تو، رنگون کے تعلق سے تو لوگ کہتے ہیں کہ ویتنام کے بعد یہ مسلمانوں کی وہاں سے دوسری سب سے بڑی ہجرت ہے. اتنی زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے کہیں سے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا ہے جتنی بڑی تعداد میں برما سے لوگ چھوڑ کے یہاں وہاں جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کریں، ان کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی تو محسوس کریں. ہم بالکل بھولے بیٹھے ہیں، ذرہ برابر بھی ان کے تعلق سے کچھ سوچتے نہیں، کوئی ہم کو فکر نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں. یہ آپ کے اسلامی بھائی ہیں. ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کے بہت سارے حقوق یہ ہوتے ہیں. لیمید اللہ الخبیث. اللہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کی تمیز کرے گا. جو اچھے لوگ رہیں گے ان کو نکال کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، اور جو برے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ان کو جہنم ملا کے ایک کے اوپر ایک کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اور اگر جو اچھے ایمان والے ہیں تو اسی طریقے سے جنت میں نہیں چلے جائیں گے. اللہ کا ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ تم میں سے جن لوگوں نے جہاد نہیں کیا ہے، جن لوگوں نے جہاد کیا ہے ان کو یہ کرے گا نہیں. بغیر جہاد کیے ہوئے، بغیر کوشش کیے ہوئے، بغیر اپنا مال خرچ کیے ہوئے، بغیر دعا کیے ہوئے، بغیر ان کی فکر کیے ہوئے جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی. لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کے بھائی جہاں کہیں بھی پریشان ہو رہے ہوں، آپ کم از کم ان کے لیے دعا تو کیجیے. جہاں تک ہو سکے آپ ان کے لیے کچھ اکٹھا تو کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ہر طریقے سے مدد کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین. آپ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو بخش دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ دوبارہ کریں گے، فقط مدد سنت الاولین،
تو پچھلے لوگوں کے سنتیں گزر چکی ہیں، پچھلے لوگوں کے طریقے گزر چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو غزوہ بدر میں تم لوگوں کی شکست فاش ہوئی ہے، اس کے بعد تم لوگ مکے واپس آنے کے بعد ابو سفیان کے قافلے میں جن لوگوں کا مال شریک تھا، جیسا کہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، ان سے مل کے تم لوگ گزارش کر رہے ہو کہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے میں خرچ کیا جائے، اور ابھی بھی تم سازش کر رہے ہو مسلمانوں سے جنگ و جدال کرنے کے لیے، تو تم اس سے باز آ جاؤ تو تمہارے پچھلے گناہیں معاف کر دی جائیں گی، اور اگر نہیں تم اپنی دشمنی پر ڈٹے رہو گے تو تم کو ابھی تم نے غزوہ بدر کا حال دیکھا، اور اس سے پہلے بھی قوموں کا حال تم کو معلوم ہے۔ باز آنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ تم کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لو تو تمہارے پچھلی تمام گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے حضرت عمرو بن العاص کی۔ حضرت عمرو بن العاص بہت مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ جب اسلام نہیں لائے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ ما لک یا عمرو، اے عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا نازک موڑ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اسلام قبول کر رہا ہوں، ارید ان اشترط یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شرط لگاؤں۔ تو ان کا وماذا تشترط یا عمرو، اے عمرو تم کیا شرط لگاؤ گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پچھلی گناہیں معاف کر دی جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تدری یا عمرو، اے عمرو تم جانتے نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ وان الحجرۃ تہدم ما کانت قبلہا۔ آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی پچھلی تمام گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی کا حج مبرور اس کی پچھلی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اس کے بعد تیسرے یہ کہ آدمی ہجرت کرتا ہے تو اس کی پچھلی تمام گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ تو ایک باز آنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو تو تمہاری پچھلی گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابھی جو تم جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہو، سازش کر رہے ہو، ان سازشوں سے تم اپنے باز آ جاؤ، ورنہ ابھی جو تمہارا حشر ہوا ہے ویسا ہی پھر دوبارہ تمہاری حالت ہوگی۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سورہ فاطر میں یہ ارشاد ہے، یہ آیت پڑھیے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کے دیکھا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان سے پہلے ظلم کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا؟ آج تم یہ سب کرنے جا رہے ہو، زمین میں گھوم پھر کے تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے یہ سب کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، ان سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بدلہ لیا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ قوم عاد، قوم سمود بڑے ہی زبردست لوگ تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے۔ انہ کان علیما قدیرا،
بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ لہٰذا تم ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ، یا تو اسلام قبول کر لو یا اپنی ان سازشوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی جو مشرکین کفار یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، چاہے وہ شام میں ہو، فلسطین میں ہو، برما میں ہو یا آسام میں ہو، اے اللہ تعالیٰ تو ان سے اسی طریقے سے بدلہ لے جس طریقے سے تو نے پچھلی قوموں سے بدلہ لیا تھا۔ اے اللہ یا تو ان کو ہدایت دے یا تو ان کو نیست و نابود کر دے، اور ہمارے بھائیوں کی، ہمارے مسلمان بھائیوں کی تو مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔